सारे अहल वतन को मेरा खुलूस भरा सलाम। आप सबको मालूम है कल 28 तारीख को मेरी अबूरी ज़मानत की मियाद ख़त्म हो रही है और कल ही मेरी मेन बेल पर, रेगुलर बेल पर फैसला भी आना है। आप सब दुआ करें कि कल मेरी मुस्तकिल ज़मानत हो जाए ताकि मैं आप लोगों के दरमियान रहूं, आपका दुख दर्द बांटूं और आपके कुछ आम काम आ सकूं। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई गिला नहीं, लेकिन मैं अपने अहले वतन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो प्यार और मोहब्बत आपने मुझे इस अबूरी ज़मानत के पीरियड के दौरान दिया, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। वही प्यार मेरा सरमाया है, मेरी ताकत है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल मैं जेल जाऊं या मेरी बेल हो जाए, क्योंकि मुझे इंशाअल्लाह हर हाल में अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना है और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अपने लोगों के लिए वक़्फ़ किया है। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी अर्ज़ करूं कि आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को ये सोचना होगा, पॉलिसी साज़ों को सोचना होगा कि एक अवामी नुमाइंदे को आखिर आप कब तक जेल में रखेंगे। आज अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को तमाम जज्बात एक तरफ छोड़कर ये फैसला करना होगा कि वो आखिर इंजीनियर रशीद से चाहते क्या है। जेल में रखकर आप मेरा हौसला तोड़ नहीं सकते। हमें अदलिया पर भरोसा है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल हमें ज़मानत मिलेगी, लेकिन मैं अपने चाहने वालों से, अपने अहल कश्मीर से, वो चाहे कहीं भी रहते हों, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं कल जेल भी जाता हूं तो आप दुआ में मुझे याद रखें, अपने दिल में मुझे याद रखें, लेकिन ये बात मत भूलिए कि मैं पहाड़ और चट्टान की तरह आपके साथ हर वक्त खड़ा रहूंगा। मैंने कोई जुर्म किया नहीं है, मैं कोई मुजरिम नहीं। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने कश्मीर और कश्मीरियों की बात की, मैंने यहाँ के सियासी हुकूक की बात की। उसके लिए आप जो मुझे करना चाहें आप कर लें। कल सुबह इंशाल्लाह मैं 9 बजे दिल्ली जा रहा हूँ। दुआ करें कि ज़मानत मिले, और अगर ना मिली तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जाए, जीत सच्चाई की होगी। इस मौके पे मैं तमाम अहले वतन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ताउन आपने मुझे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान दिया, असेंबली इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान जो मुझे कुछ दिन मिले, 2-3 हफ्ते मिले, जो प्यार आपने मुझे दिया, मैं उसके लिए सिर्फ अपने हिमायतियों का नहीं, अपने मुखालफिन का भी शुक्रगुजार हूँ। आम आदमी चाहे उसने किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, वो उसकी मजबूरियाँ रहीं, लेकिन ये भी सच है और मैं दावे से कहता हूँ कि जिन लोगों ने एनसी को वोट दिया, पीडीपी को दिया, पीसी को दिया, किसी और को दिया,
ان کے دلوں میں بھی میرے لیے چھوٹی جگہ موجود ہے۔ میں سب کا دل کی امید گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے والدین کی صحت کے لیے دعا کریں۔ جیسا آپ کو پتا کہ میرے والد صاحب کو پیس میکر بھی ابھی ڈالا گیا تھا۔ میری تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ میرے لیے فکر مند ہونے سے زیادہ میرے بوڑھے ماں باپ کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا مانگیں۔ میرے اہل خانہ کا دلاسا دیں۔ میرے بچے آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ انشاءاللہ میرے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی قوم کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم امن کے دشمن نہیں، لیکن اپنی خودداری سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میں جموں کشمیر کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے جن کے دل کالے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہوں، جو آپ سے ووٹ تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس سے آپ کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے کوئی سیاسی بات نہیں کہنی ہے۔ میں ان تمام سرکاری افسروں کا، ملازموں کا، مختلف انجمنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ضمانت کے عرصے کے دوران میرے ساتھ تعاون کیا، لوگوں کی بات سنی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مارل کوڈ آف کنڈکٹ ابھی ختم ہوا 10 اکتوبر کو، تو 17 دن مجھے ملے اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے۔ میں رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے لگ بھگ ہر حلقہ انتخاب کا سرسری دورہ کیا۔ میں پورے شمالی کشمیر کے 18 حلقہ انتخاب کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے عوامی دوروں کے دوران مجھے پیار دیا، حوصلہ دیا، عزت دی۔ It would be injustice if I will not thank all those bureaucrats, be they in civil secretariat, be they deputy commissioners, chief engineers, and other top officials جن کے ساتھ میں نے ریویو میٹنگس لے لیں اور اپنے لوگوں کا دکھ درد ان کے سامنے رکھا۔ میری سرکاری حکام سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ عوامی درباروں کے دوران جو بھی وعدے، کمٹمنٹس میں نے اور آپ لوگوں نے عام لوگوں کے ساتھ کیے، اگر میں جیل جاتا ہوں تو عذرائے کرم وہ سارے وعدے، وہ ساری کمٹمنٹس آپ پورا کریں۔ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ بے بس تو ہیں لیکن خوددار بھی ہیں۔ میں اپنے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو جو وعدے میں نے آپ کے ساتھ کیے، چاہے میں اوڑی گیا، کرنا، سوپور، بارہ مولہ، بیرو، بڈگام، پٹن، بانڈی پورہ، گریس، مچھل، جموں گنڈ، لنگیٹ، ہندوارہ، کپوارہ، ہم جہاں بھی گئے، عوامی دربار جہاں بھی کیے، جہاں میں نے لوگوں کا حال چال جانا، میں ایشور آپ کو کرتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں خدا نخواستہ کل جیل بھی گیا، لیکن جو وعدے میں نے آپ کے ساتھ کیے، میری کوشش ہوگی کہ میری ٹیم جو ہے وہ ان وعدوں کو پورا کرے۔ میری بی جے پی کے لیڈرشپ سے یہی گزارش ہے،
I will not beg before you for my release. لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں. آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن انجینئر رشید سچ بولنا چھوڑے گا نہیں. میں امن کا شیدائی ہوں، لیکن اپنے لوگوں کے سیاسی، انسانی اور معاشی حقوق کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوں. I will also like to appeal human rights organizations and world community that please take notice how a lawmaker who has won the election from jail has been politically victimized. میری آج میں جوڈیشری پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہوں کیونکہ میرا کیس سیاسی نوعیت کا ہے. لہذا میں سیاسی قیادت سے یہی کہوں گا، جب آپ نے لوگوں کے پی ایس اے ہٹوا دیے، جب آپ نے پورے ملک میں سینکڑوں لوگوں کے خلاف کیس وڈرا کیے، تو آپ کشمیریوں کو ہی قربانی کا بکرا کیوں بناتے ہیں؟ میں اپنی ہی رہائی کی بات نہیں کروں گا، بلکہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ تہاڑ جیل میں ہماری بہنیں کن حالات سے گزر رہی ہیں. تہاڑ جیل میں ہمارے ساتھی بچے، ان کے گھروں پر کیا گزرتی ہے. لیکن ہمیں ہمت رکھنی ہوگی، حوصلہ رکھنا ہوگا، جیت سچائی کی ہی ہوگی. میری 140 کروڑ ہندوستانیوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں تو اپنے لیڈروں سے پوچھیے کہ آخر انجینئر رشید کا منہ بند کرنے سے وہ کون سے اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کچھ بھی کرو، میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. جس طرح میں ہر علاقے میں گیا اور جو پیار لوگوں نے دیا، اس کے لیے ایک بار پھر پورے نارتھ کشمیر، بلکہ جنوبی کشمیر اور وسطی کشمیر، سارے کشمیر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں مچھل، جمگنڈ، کرنا، اوڈی، کیرن، گریس اور باقی دور دراز کے علاقوں کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کل مجھے بیل ملے یا نہ ملے، لیکن 5 وقت نمازوں میں آپ میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، آپ میرے دل میں رہیں گے. رات دن آپ کی یادیں میرے پاس رہیں گی. آپ کی مشکلات جہاں مجھے پریشان کریں گی، وہاں آپ کا عزم اور حوصلہ مجھے انشاءاللہ زندہ رکھے گا. میری لنگیٹ کے لوگوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ جو تحریک آپ نے 2008 میں شروع کی تھی، آج وہ تحریک اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ نریندر مودی جی سے لے کر پوری بی جے پی، کانگریس اور ہمارے باقی سیاسی دشمن اس قدر ہوا سے باختہ ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں مسلسل جیل میں رکھنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں جوڈیشری پر انشاءاللہ بھروسہ ہے، انصاف ہوگا اور ہمیں ضرور بیل ملے گی، ضمانت ملے گی. ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن ایک بار پھر یہ کہ بیل نہ ملے تو ہمت نہیں ہارنا. جب تک جیل میں رہنا ہوگا میں رہوں گا. یہ جتنے دن، جتنے مہینے، جتنے ہفتے، جتنے سال مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بے شک رکھیں، لیکن اس سے آپ میرے عزم کو توڑ نہیں سکتے. کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں تھوڑا جذبات میں اس وقت بہہ رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ میری کمٹمنٹ ہے، میری ڈیڈیکیشن ہے اپنے لوگوں کے تئیں. میں کشمیر کے لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہاتھ جوڑ کے دعا کیجیے کہ اے میرے رب، مجھے اس آزمائش سے عزت کے ساتھ، خودی کے ساتھ، وقار کے ساتھ باہر نکال دے. سوال میری رہائی کا نہیں ہے. میں استحکامت دکھاؤں، میں اپنے حریفوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں، میں کشمیر اور کشمیروں کی بات کروں، بس یہی میری تمنا ہے. اے میرے رب، میرے قدم نہ ڈگمگائیں، بس یہ میری گزارش ہے. میں ہندوستان کا دشمن نہیں، میں کسی کا ایجنٹ نہیں،
मैं एजेंट हूँ तो अपने ज़मीर का, अपने लोगों का। मैं यहाँ की अपनी सियासी पार्टियों से भी यही गुजारिश करूँगा, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि आपको बिल्कुल मेरे से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी मंजिल हरगिज़ इक़्तिदार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो कुर्बानियाँ कश्मीर ने दी हैं उसका उन्हें मुआवजा मिले। कश्मीर का तनाज़ा कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक हल हो। हम सब बाइज़्ज़त तरीके से जिएं। मारा मारी का खेल ख़त्म हो, चाहे फौजी हो, शहरी हो, पुलिस वाला हो, सियासी कारकुन हो या मिलिटेंट हो। सारे तशद्दुद का रास्ता छोड़कर टेबल पे आ जाएं और कश्मीर के मसले का एक मुनसिफाना ऐसा हल निकालें जो सबको तस्लीम हो। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, 16 साल से सियासत में हूँ, 5.5 साल जेल में गुजारे, 11 साल MLA रहा। मैं आज भी दावे से कहता हूँ, मैं अपने 16 साल के कैरियर का, सियासी कैरियर का एक एक दिन का हिसाब देने को तैयार हूँ। मैं आखिर पर एक बार फिर अपने पूरे हल्के इंतखाब के उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्हें यह तक बताया गया कि आपका वोट ज़ाया हो गया। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि आपका वोट ज़ाया नहीं हुआ। अगर मैं कल जमानत मिलती है तो मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। मैं अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करूँगा। मैं आपके दिलों पर और असरअंदाज होने की कोशिश करूँगा। और अगर कल मुझे जेल जाना पड़े तो भी मेरे दिल आपके दिलों के साथ ही धड़केंगे। तो भी मुझे कश्मीर की यादें वहाँ जिंदा रखेंगी। मुझे गुरेज की वादियाँ, मच्छल के पहाड़, जुमगढ़ के जियाले लोग, करना के गुयूर अवाम, कैरन के हुसैन झरने और बाकी मेरे कुपवारा, बारामूला, सोपोर, बडगाम, बीरू, श्रीनगर, इस्लामाबाद, राजौरी, पुंछ, वहाँ के लोगों की दुआएं मुझे जीने का सहारा देंगी। मुझ में हिम्मत है। आप मेरे लिए परेशान ना हो। मेरे सेहत के लिए दुआ करें। मुझे पहले ही सर्जरी आई है, गला अभी तक बैठा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे भी कहूँगा, आपको मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब जहाँ भी अच्छा करेंगे, हमारी पार्टी का एक MLA, हमारे लोग उनके पीछे खड़ा रहेंगे। लेकिन अगर हमें लगे कि आप अपने एजेंडे से, लोगों के एजेंडे से हट रहे हैं, जैसा कि लग रहा है, तो हम त्योहार में क्या कहीं भी हूँ आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ अभी कुछ लोगों का ज़मीर जिंदा है। बस आखिर पे सब अहल कश्मीर से यही दुआ है, यही गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, सारे अहल कश्मीर के लिए दुआ करें। ख्वाहिश बड़ी है कि मैं कल वापस आऊं और आपसे मिलूं, लेकिन अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो मुझे अपने दिलों से बाहर मत निकालिए। हर कश्मीरी से गुजारिश है कि मुझे अपने दिलों में रहने दीजिए। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं मरते दम तक आपके पीछे खड़ा रहूँगा। मेरी मंजिल न इक़्तिदार थी, न इक़्तिदार है। मुझे MP का इलेक्शन भी लड़ना नहीं था, लेकिन हालात ही ऐसे बनाए गए कि मुझे मजबूरन लड़ना पड़ा। मुझे अपनी कोई सफाई नहीं देनी है। और AIP के मेरे जियाले साथियों से मेरा पैगाम है, आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर आपको मेरे से कोई हमदर्दी है, अगर आप मुझ में वाकई यकीन रखते हैं, तो आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर मैं जेल गया, आप रात दिन जिस तरह हो सके लोगों का ख्याल रखें, उनकी ज़बान बने, उनकी मुश्किलात का इजाला करें। ज़रूरी नहीं कि आपके उनके मसाइल हल करेंगे, लेकिन अगर आप किसी के घर ताज़ियत के लिए भी जाते हैं, मुझे सुकून मिलेगा। अगर आप किसी की खुशी में शामिल होते हैं, मुझे सुकून मिलेगा।
اگر آپ کسی غریب کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کا حال چال پوچھیں گے، میں چین کی نیند سو سکوں گا۔ اگر آپ کسی غریب کے بچے کا سکول میں جا کے ہمدردی کے 2 لفظ اسے بولیں گے، مجھے لگے گا کہ میرا کارواں بھی زندہ ہے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں ہے، کوئی اس کو میری کمزوری نہ سمجھے۔ میں مضبوط ہوں، بہت زیادہ مضبوط ہوں۔ پلیز ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ انجینئر رشید جیل جانے سے ڈر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی سختی میرے ساتھ ہوئی اسے 10 گنا کرو۔ میں مرتے دم تک کشمیر اور کشمیریوں کی بات کروں گا۔ میں قسم کہیں گے یوت ون بہ کٲشرٮ۪ن کہ میون عیال چھو تُہۍ۔ ییٚلہِ تُہۍ ٲسِو خۄش بہٕ چھُس خۄش۔ اگر تُہۍ شٔنگِو راتس آرامٕچ نِندٕر، مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرواے بہٕ ییٚتہِ تہِ آسہٕ۔ میں انشاءاللہ سٹرانگ ہوں، بہت سٹرانگ ہوں۔ پلیز فار گاڈ سیک میرے آنسوؤں کو کمزوری نہ سمجھیں۔ یہ جذبات کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو بھی ہیں۔ خوشی کے آنسو اس لیے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری قوم انشاءاللہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ میرا عزم توڑ نہیں سکتے، اور یہاں مجھ سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی قربانی مجھ سے زیادہ ہے۔ آئی ڈونٹ نیڈ اینی باڈیز مرسی۔ مجھے کوئی ہمدردی کی، کسی کی بیجا ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ وی آر فار اے مشن، وی آر فار اے کاز۔ ہم بیکاری نہیں ہیں۔ میں 140 کروڑ ہندوستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، ڈونٹ انڈرمائن دا ول اینڈ وزڈم آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ میں ہندوستان کے 140 کروڑ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، یہ میرے آنسو میری کمزوری نہیں ہے، یہ میری طاقت ہے۔ میں آپ سے آج بھی کہتا ہوں کہ آپ آئیے، اگر آپ کی بات زیادہ اچھی ہوگی تو میں آپ کو فالو کروں گا۔ جہاں کشمیری حد سے تجاوز کرے گا، وی ول ناٹ سپورٹ دیٹ۔ لیکن ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں، یو ول بلڈوز آور کانسٹیٹیوشنل رائٹس، یو ول بریک ایوری پرومس یو ہیو بین میکنگ ود اس سنس 1947۔ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ 1947 سے آج تک آپ نے ہم سے ہر محاذ پہ، ہر فورم پہ، ہر جگہ جھوٹ بولا؟ اگر انجینئر رشید کی لاش بھی تہاڑ جیل میں ہی رہتی ہے تو بھی میں آپ کی کوئی ایسی بات نہیں مانوں گا جو میرے لوگوں کے مفادات میں ہو۔ آج کے دن میں کشمیری پنڈت بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، کٲشرو پنڈتو، کشیر سے بالکل تہذ، کس نے کہا آپ کی نہیں ہے؟ لیکن آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ تُہۍ تہِ مت بنٲیِو تو مذاق پنٛنٮ۪ن مسلمان بھائین کے۔ اگر تُہۍ دل والٮ۪ن زیادہ نزدیک چھو تو میری یہ گزارش ہے کہ کشمیریوں کے خلاف سازشوں میں شامل مت ہو جائے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف آل کشمیری پنڈتس، فار گاڈ سیک ڈونٹ مجھے مطلب غلط نہ سمجھیں۔ میں کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں جو 2 کمیونٹی میں دراڑ پیدا کرتے ہیں۔ کشمیر بلانگس ٹو آل آف اس، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی ہمارا دکھ درد سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کشمیری، اگر تو یہ چھو کٲشرو پنڈتو رائے کہ کٲشر مسلمان سے عٲش کرا، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہم 30-35 سال سے مصیبت میں مر رہے ہیں۔ تو بچو زو تو گو کن جائے، مگر اس کھے تمام ہند چوب کٲشر مسلمان کے سارنٕے ہند پوزار۔ کٲشرس ووٚنُکھ مسلمانس ملک دشمن، تحریک دشمن، قوم دشمن، مخبر، مجاہد، ملیٹنٹ، OGW، ہمیں کن کن ناموں سے نہیں نوازا گیا۔ لہذا کشمیری پنڈتوں سے میری گزارش ہے، یہ دھرتی آپ کی ہے، مہربانی کر کے آپ سچائی کا ساتھ دیں۔ زمانہ بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، ہمیں پھر آنکھیں ملانی ہوگی۔ میں نے آپ کا بہت سمے لیا، مجھے بھی اور تیاری کرنی ہے۔ آخر پہ یہی گزارش ہے سارے اہل کشمیر سے کہ یہ بات، اس شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، علامہ اقبال علیہ رحمہ کے شعر پہ
ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ ڈر جایا نہیں کرتے۔ میرا ٹھکانہ کل میرا گھر ہو یا تہار ہو، میرے لیے میرے لوگ امپارٹنٹ ہیں، میرا کشمیر امپارٹنٹ ہے، میرے کشمیر کا فیوچر امپارٹنٹ ہے۔ اس کے لیے میں لڑوں گا، جیتوں گا، چاہے میں کہیں بھی رہوں، کسی بھی حال میں رہوں۔ سارے کشمیری ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، جیت سچائی کی ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ رب تھے نوار بے دین احسان کامیابی انشاءاللہ۔ شکریہ۔